داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 84۔ عمر درویش خیمے میں عاشی کے ساتھ اکیلے رہ گیا تو عاشی نے اس سے پوچھا وہ آدمی کون تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ اس طرح باتیں کی تھیں جیسے وہ تم سے اور تمہارے بہروب سے واقف ہے۔ سنو عاشی، عمر درویش نے کہا، آج رات کچھ ہونے والا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس آدمی کو میں پہچان نہیں سکا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں، اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بتا دی کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ عاشی نے کہا، میں تمہاری خاطر قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا تو میری جان رائیگاں جائے گی۔ تمہیں یہ کرنا ہے، عمر درویش نے کہا، کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا، کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کر دو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، تم تیار رہنا۔ تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ عاشی نے کہا، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر یہاں سے آزاد ہو گئے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی؟ نہیں، عاشی نے رنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، مر جانا پسند کروں گی، تم شہزادی ہو۔ عاشی، عمر درویش نے کہا، میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے اچھے دماغ موجود ہیں۔ تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ عاشی نے پوچھا، مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ عمر درویش نے کہا، لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرے گھر میدان جنگ ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گی جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو، میں ذلت اور خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ عاشی نے کہا، مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں، اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ کہاں گیا ہے؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک کی تھی جو عمر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کے بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا تھا کہ عمر درویش پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر درویش نے اس بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ تیسرے آدمی نے کہا، کیا وہ عمر درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی عمر درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہو۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی بھی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو۔ ایک نے کہا، کیا تم اتنی قیمتی چیز یوں ضائع کر دو گے؟ دوسرے آدمی نے کہا، اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں یہ ہیرا دے دیں گے۔ وہاں یہ بتائیں گے کہ عاشی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں طور کا جلوہ دکھانا ہے، دیکھ لیں گے کہ عمر درویش یا اس آدمی کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات عمر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ 4 آدمی کافی ہوں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں عمر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہے جو عمر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں
جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امرو درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہے، انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھا تھا، امام اسی مسجد کا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا بحروب اتار دیا تھا، اپنے مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا، مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا، مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اس پہاڑی پر جو عمرو درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی، ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ وہ اس احتیاط کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دوسری طرف سے دو آدمی اسی کی طرح جھکے جھکے اوپر جا رہے تھے، اور ایک اور آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر چلا گیا تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت تک پہنچا، ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ دو آدمی ایک بہت بڑے پتھر کے عقب میں بیٹھ گئے، یہ جگہ درخت سے دور نہیں تھی۔ چوتھا آدمی بھی اوپر چلا گیا اور ایک موزوں جگہ چھپ گیا۔ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اوپر ایک موٹے ٹہنی پر اس طرح بیٹھ گیا کہ ٹانگیں اوپر کر کے سکوڑ لیں۔ شاخیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ آدمی نیچے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک پرندے کی طرح بولا۔ اسے پرندے کی آواز میں تین ساتھیوں کا جواب ملا۔ سورج پہاڑی کے عقب میں اتر گیا تھا اور تین آدمی اکٹھے پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس آگ جلانے کا سامان اور مٹی کے برتن میں آتش گیر مادہ تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر بھی تھے۔ شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان تین آدمیوں کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں چار آدمیوں کو سنائی دینے لگیں جو پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ پوری طرح چھپ گئے۔ وہاں سے دور نیچے عمرو درویش کا خیمہ تھا جو شام کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ خیمے کے باہر گاڑی ہوئی دو مشالوں کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کا ایلچی تیار ہو گیا ہے۔ ان تین آدمیوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا جو بعد میں اوپر آئے تھے، سامان کھول کر تیار کر لو، آج میرا دل کسی اور طریقے سے دھڑک رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، اس کے اندر کوئی وہم بیٹھ گیا ہے، کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ میں بھی کچھ گڑبڑ اس آدمی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جس نے ایک آنکھ پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم طور کا جلوہ دکھا کر سب کے وہم دور کر دیں گے۔ اگر لوگ مان گئے تو اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مٹی کو برتن کا منہ کھول کر تیل کی طرح کا سیال مادہ زمین پر انڈیل دیا۔ جگہ جو کہ پتھریلی تھی اس لیے مادہ جذب نہ ہو سکا۔ اس سے ذرا دور ہٹ کر ایک آدمی نے چھوٹا سا دیا جلا کر بڑے پتھروں کے درمیان رکھ دیا تاکہ دور سے اس کی لو نظر نہ آ سکے۔ اس کی روشنی میں تینوں آدمی نظر آ رہے تھے۔ اب ادھر مشال پر نظر رکھو۔ ایک نے کہا، جو ہی مشال اوپر نیچے حرکت کرے دیا تیل پر پھینک دو، لوگوں کو طور کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ اہتمام اس بڑے درخت کے نیچے کیا گیا تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے تینوں آدمی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھنگور کی آواز پیدا کی۔ ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے سے بھی جھنگوروں کی آواز سنائی دی۔ تینوں آدمی بے پرواہ ہو کے کھڑے رہے۔ اچانک اوپر سے ایک آدمی ان تینوں میں سے ایک آدمی کے کندھوں پر گرا۔ نیچے والا آدمی اوپر والے کے نیچے آ گیا۔ دوسرے دو بری طرح گھبرا گئے اور ادھر ادھر ہوئے۔ ذرا سی دیر میں تین آدمی مختلف اڈوں سے اٹھے اور ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ انہیں خنجر نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے جو آدمی اوپر والے کے نیچے پڑا تھا وہ قوی ہیکل تھا۔ اس نے اوپر والے کو لڑکا دیا۔ علی بن سفیان نے کہا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے، مگر اس آدمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا جو آدمی اس کے اوپر گرا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اس قوی ہیکل آدمی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرے دو آدمیوں کو ان رسیوں سے باندھ دیا گیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے جائی گئی تھیں۔ عمرو درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپہ مار بھی خاصی تعداد میں تھے جو اس علاقے میں مختلف بحروپوں میں رہتے تھے۔
انہیں دن کے دوران اکٹھا کر لیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ لوگوں میں امرو درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کے مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مد مقابل کتنے آدمی ہیں۔ عاشی اپنے مخصوص طلسماتی لباس اور حلیے میں باہر نکلی۔ اس نے اداکاری کی، دونوں مشالوں کے درمیان چھوٹا سا قالین بچھایا۔ عمرو درویش خیمے سے باہر نکلا اور مستانہ چال چلتا قالین پر آ کھڑا ہوا، دونوں بازو پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ عاشی نے اس کے آگے سجدہ کیا، پھر اس کے سامنے دو جانوں بیٹھ گئی۔ اے خدا کے مقدس ایلچی، جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، عاشی نے کہا، انسانوں کا ایک گروہ طور کا جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدائے ذوالجلال نے موسیٰ کو دکھایا تھا، اور جنات بھی جن سے میں ہوں۔ کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لایا ہوں وہ برحق نہیں؟ عمرو درویش نے پوچھا، اگر گستاخی ہو تو مجھے بخش دینا، اے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ ایک آدمی نے کہا، طور کا جلوہ دکھا کر ہم گنہگاروں کے دل سے سارے شک نکال دے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا، اسے یہ پہچانتا تھا، وہ عمرو درویش کے ساتھ کا آدمی تھا۔ ہاں مقدس ہستی، علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا، ہم شک میں ہیں، ہمیں طور کا جلوہ دکھا، اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اسے کہہ کہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے، پھر ہمارے شک ختم ہو جائیں گے۔ عمرو درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے زمین سے مشال اکھاڑی اور بلند کی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، خدائے ذوالجلال، تیرے سادہ اور جاہل بندے شکوک کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ انہیں وہی جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو دکھایا تھا اور جس سے فرعونوں کے نشیمن کو جلایا تھا۔ اس نے مشال دائیں بائیں لہرائے، پھر اوپر کر کے نیچے کی، مگر پہاڑی پر کوئی شعلہ نمودار نہیں ہوا۔ عمرو درویش نے ایک بار پھر مشال کو اوپر نیچے کو لہرایا، مگر پہاڑی پر چھوٹا سا شرارہ بھی نہ چمکا۔ پہاڑی پر عمرو درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا، وہ 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ علی بن سفیان کے 4 آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ انہیں وہاں سے عمرو درویش کی مشال کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا، آج کسی کو طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ سب نے قہقہا لگایا، آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز میں کہا۔ وہ عمرو درویش سے مخاطب ہوا، عمرو درویش، اگر تو آج پہاڑی سے شعلہ اٹھا دے تو میں خدا کے بجائے تمہاری عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹھ کی طرف سے آگے گیا۔ وہ 2-4 قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ایک آدمی خیمے کے عقب سے خیمے کے اندر چلا گیا ہے۔ اس نے خیمے میں سے عاشی کو پکارا، عاشی اندر گئی، فوراً نکلو۔ اس آدمی نے عاشی سے کہا، ہمارا راز فاش ہو چکا ہے۔ یہ آدمی جس نے کہا ہے کہ آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، یہ آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ مصر سے آیا ہے، ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے۔ یہاں کے مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمرو درویش کو قتل کر دیں۔ ہم تو نکل جائیں گے، تم ان کے ہاتھ آ گئی تو تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ عاشی نے مسکرا کر کہا، مجھے ان وحشیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پاگل تھی، عاشی نے کہا، اب دماغ درست ہو گیا ہے۔ اب وہاں جاؤں گی جہاں عمرو درویش کہے گا۔ باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ انہیں کہاں لے جائیں گے؟ جہاں سے طور کا جلوہ نظر آتا تھا۔ وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے ایک رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ علی بن سفیان کے چھاپا ماروں نے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ الگ اندھیرے میں لے گئے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمرو درویش ابھی وہیں کھڑا تھا۔ خیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوس عاشی کو بچانے کے لیے
اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر عاشی جانے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں۔ عاشی نے کہا، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باہر گل گپاڑ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور عاشی کو دھمکی دے کر ساتھ چلنے کو کہا۔ عاشی کی تلوار ایسی جگہ رکھی تھی جہاں سے فوراً نکالی جا سکتی تھی۔ امرو درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے۔ عاشی نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ایک مرد کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اسے ایک عورت للکارے۔ وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اسے قتل کر دینا یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عاشی تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عاشی نے اس کے خنجر پر تلوار ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن خیمہ سے ٹکرا کر اس کے قریب آ گرا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا۔ عاشی نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ تجربہ کار تیغ زن تھا۔ وار بچا گیا۔ عاشی نے کہا، میرا استاد وہی ہے جس نے تمہیں تیغ زنی سکھائی ہے۔ اس نے عاشی کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور عاشی کے سنبھلنے تک اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے عاشی کی کلائی پکڑ لی اور بولا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عاشی، ہوش میں آؤ۔ عاشی نے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گر گیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شہ رگ پر تھی۔ عاشی نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے اس کی نوک اس آدمی کے شہ رگ پر دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، اب کھلونا نہیں۔ باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشال علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسرا امام نے۔ 4-5 چھاپہ ماروں نے عمرو درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرم کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا، بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جیوں ہی ہنگامہ ہو عمرو درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمرو درویش نے ایک چھاپہ مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اسے بھی ساتھ لے چلنا ہے، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عاشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بیٹھا رکھا تھا۔ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمرو درویش سے علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اسی لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبدے بازی کے جھانسے میں آ گئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ عمرو درویش نے کہا، اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کے بہت سے جاسوس ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے سے تہہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت رسانی سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل لوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو درپردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کروں گا۔ یہاں آیا تو پتہ چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عاشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدہ بازیوں کے قائل ہوتے چلے گئے۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحہ سوڈانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا۔ خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ لمبی باتیں بعد میں سناؤں گا۔ میں اسحاق کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے دو بہت ہی دلیر اور عقل مند چھاپا مار دے دیں۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی اسکیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا کہ وہ دو چھاپا ماروں اور عاشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے گا اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کا جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمر درویش، دو چھاپے مار اور عاشی اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ خیمے کے پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا تو لوگ پریشان اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے نہ کسی کو کبھی جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے، نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا کہ سوڈانی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے حربہ استعمال کیا ہے۔ غیور مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اونچے حربوں پر اتر آتا ہے تو اس حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو اور یہ خطہ تمہارا ہے۔ یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار ہمارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی۔ تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا، پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہو گئے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کی بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پئیں اور بدکاری کریں؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر روندے جائیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک آواز آئی، اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ جو اپنے آپ کو خدا کا الچی کہتا ہے وہ بے قصور ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، وہ تم سے ہی ہے۔ وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو۔ تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی نعمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کسی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری باتوں میں دانائی ہے۔ کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا۔ خیمے میں سے وہ ایک برتن اٹھا لایا جس میں تیل کی قسم کا آتش گیر سیال تھا۔ اس نے یہ تیل ایک کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا اور اس پر پانی ڈالا۔ مشال اٹھا کر اس کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بڑک کر شعلہ بن گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمر درویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے۔ علی بن سفیان نے کہا۔ اس نے کسی کو آواز دے کر کہا، انہیں سامنے لے آؤ۔ لوگوں کے ہجوم سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے جو عمر درویشوں کے سوانگ میں شامل تھے۔ انہیں چھاپا ماروں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اچانک شور اٹھا، گھوڑا دوڑانے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ایک بھاگ گیا ہے۔ ایک جاسوس نکل گیا، دوسروں کو سامنے لایا گیا۔ مشال اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو دکھائے گئے۔ یہ مسلمان ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ ایمان فروش ہیں۔ علی بن سفیان نے تفصیل سے بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں قتل کر دو۔ کئی آوازیں اٹھیں، سنگسار کر دو۔ لوگ ان کی طرف بڑھے، مشالوں کی روشنی میں تلواریں چمکی۔ رک جاؤ،
علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا، خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے، انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور دو کو رسیوں سے باندھ کر رکھا تھا۔ اس وقت عمرو درویش، عاشی اور دو چھاپا مار دور نکل گئے تھے، وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے۔ دوستوں، عمرو درویش نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کہا، ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ عاشی، اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بیٹھ جانا، سفر بڑا لمبا ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی حراست سے بھاگا تھا۔ وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کر کے بہت دور کا چکر کاٹا۔ اتنے میں عمرو درویش بہت دور نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کا یہ خبر دینی تھی کہ عمرو درویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسے عمرو درویش پر شک کا اظہار کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمرو درویش کو ایک بار پھر قید خانے میں بند ہونا تھا۔ عمرو درویش اس سے پہلے پہنچ کر سوڈانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ عاشی کو اس اسکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت کے ساتھ جا رہی تھی۔ لوگ مشالوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان آگے آگے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے دو جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا۔ انہیں مشالیں اوپر جاتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، رسیوں سے بندھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، جو مانگو گے ملے گا، ہمیں چھوڑ دو، کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو؟ اسے جواب ملا، دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں، تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ دوسرے قیدی نے کہا، وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، یہ بڑی اذیتناک موت ہوگی۔ کہو کیا لیتے ہو؟ ہم تو دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں، سونا دیں گے۔ جوں جوں مشالیں اوپر آ رہی تھیں، دونوں قیدیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے کہا، تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان سے ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ مشالیں ان کے سر پر آ رکیں۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور کھڑا کر دیا۔ دو آدمیوں کو رسیوں میں باندھا دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ یہ ہیں طور کا جلوہ دکھانے والے۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا اور زمین پر دیکھا، وہاں آتش گیر سیال گرا ہوا تھا، ذرا پرے برتن پڑا تھا۔ اس نے کہا، اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑے پر ڈال کر دکھایا تھا، یہ تیل یہاں گرایا گیا، میں نے 4 آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیے تھے۔ عمرو درویش کی مشال کے اشارے پر ان دونوں نے دیے سے تیل کو آگ لگانی تھی، اور یہ طور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے، کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں آگ لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ یہ 3 تھے۔ ایک آدمی نے کہا، تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا، اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے۔ علی بن سفیان نے مشال کا شعلہ تیل پر رکھا تو تیل جل اٹھا، شعلہ اوپر تک آیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا اس کے بعد بھی کسی کی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا؟ اس نے ان 2 آدمیوں سے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پوچھا، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے بخش دو۔ ایک خوفزدہ آواز میں کہا، تم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ کیا تم اس علاقے کے مسلمان نہیں ہو؟ ہاں۔ دونوں نے سر ہلایا۔ کیا تمہیں صلیبیوں اور سوڈانی کفار نے اس کام کی تربیت نہیں دی؟ انہوں نے ہی دی ہے۔ اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام نہیں لیتے؟ ہاں۔ ایک نے جواب دیا، ہم اس کا انعام لیتے ہیں، ہمیں بخش دو۔ دوسرے نے کہا، ہم اپنی قوم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ پیچھے سے ایک جوشیلے مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے 2 وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑے۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ تلوار چلانے والے نے تلوار آگے پھینک کر کہا، خدا کی قسم یہ شخص قاتل نہیں۔ امام نے کہا، یہ قتل جائز تھا۔ ایک شور اٹھا۔